بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہمارا انٹرنیشنل ریلیشنز کا سیکنڈ لیکچر ہے، جس کے اندر ہم نیچر آف انٹرنیشنل ریلیشنز کو پڑھیں گے. لیکن نیچر کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے کچھ بیسک کنسیپٹس ہیں جو میں کلیئر کر دوں آپ لوگوں کے، کیونکہ جب بھی ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کو پڑھیں گے ہم انہی چیزوں کو بار بار ڈسکس کریں گے. تو اس میں سب سے پہلے تو ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا. آپ کو کل بتایا تھا کہ ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا سے ماڈرن اسٹیٹ سسٹم نے جنم لیا تھا. جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس کے فوراً بعد ایک معاہدہ بھی ہوتا ہے جو ونرز اور لوزرز کے درمیان ہوتا ہے. تو جب یورپ میں 30 ایئرز وار ختم ہوئی جو 1618 سے لے کے 1648 تک لڑی گئی تھی، تو اس جنگ کے ختم ہونے پر ایک معاہدہ کیا گیا. وہ جو معاہدہ ہے وہ ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کہلاتا ہے. اس معاہدے کے تحت یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ آئندہ جو ایمپائر سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے گا. ایمپائر جیسا کہ آپ لوگ اگر ارطغرل ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک طرف منگول ایمپائر ہے جو ایکسپینڈ کرتی جا رہی ہے، سلجوقوں کے علاقے پہ قبضہ کرنا چاہ رہی ہے. دوسری طرف سلجوق ایمپائر ہے جو بازنطینی علاقوں کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہی ہے. تو کیا ہے کہ کوئی فکس باؤنڈریز نہیں ہے، جو علاقہ آپ نے فتح کر لیا وہ آپ کا اپنا ایریا ہے، تو ان کو ہم کہتے ہیں ایمپائرس. ماڈرن سسٹم میں تو ایسے نہیں ہے نا. جو پاکستان کا ایریا ہے وہ پاکستان کا ایریا ہے. آپ لوگ سنتے ہوں گے 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے. تو آج سے 20 سال بعد بھی آپ لوگ اتنا ہی سنیں گے، اور آج سے 50 سال پہلے بھی ہمارا ایریا اتنا ہی ایریا تھا. جو ٹیریٹریز ہیں وہ فکس ہیں، کوئی ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی. تو یہ کب ڈیسائیڈ ہوا تھا؟ 1648 میں، کہ ٹیریٹریز فکس ہو جائیں گی، کوئی اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کر سکے گی. پھر اس کے بعد فرسٹ ورلڈ وار 1914 سے شروع ہوئی تھی، 1918 میں ختم ہوئی. اس کو ورلڈ وار اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 2 سے زیادہ ملکوں کے درمیان لڑی گئی تھی، اور بلکہ اس میں تو 2 کانٹیننٹ شامل تھے. ایک طرف ایشیا تھا اور یورپ تھا، ترکی، ایون افریقہ بھی اس کے اندر انکلوڈیڈ تھا. ترکی، رشیا، جرمنی، برٹش، فرانس وغیرہ، اور بعد میں امریکہ بھی اس کا حصہ بن گیا تھا. تو فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی تو ایک ادارہ بنایا گیا لیگ آف نیشنز کے نام سے. لیگ آف نیشنز کا کام تھا دنیا میں امن کو انشور کرنا. لیگ آف نیشنز کو اگلے 20 سال تک تو چلا، لیکن دوبارہ جنگ شروع ہو گئی. سیکنڈ ورلڈ وار 1939 سے شروع ہوئی، 1945 میں ختم ہوئی. سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہونے کے بعد یونائٹڈ نیشنز کے نام سے، اقوام متحدہ کے نام سے ایک ادارہ بنایا گیا. جو لیگ آف نیشنز تھا اس کو ختم کر دیا گیا. اور پھر گلوبلائزیشن کا ٹائم آتا ہے. گلوبلائزیشن 1980s میں شروع ہوئی تھی. گلوبلائزیشن کا مطلب دنیا کو ایک گلوب کی طرح، ایک گلوبل ولیج ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، دنیا ایک گلوبل ولیج بنا دیا گیا. اب اگر بات کریں ہمارے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے یہ پاکستان میں نہیں بنا، یہ تائیوان کے اندر بنا ہوا ہے. ہینڈ فری جو ہے یہ چائنا سے آئی ہے. اور نیٹ ہم یوز کر رہے ہیں، ڈیٹا بنڈل جو ہے وہ PTCL پرچیز کر رہا ہے امریکہ سے. کھانا شام میں آپ کھائیں گے، ہو سکتا ہے وہ اس میں کوئی چائنیز ڈش ہو. تو جو آپ لوگوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے یہ بھی امپورٹڈ ہو. تو ہمارے آس پاس کتنی ساری چیزیں ہیں جو پاکستان میں مینوفیکچر نہیں ہوئی. ایک دن میں ہمارا کتنا انٹریکشن ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے، دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے. آپ یہاں سے ابھی موبائل فون اٹھائیں گے اور آپ کا کوئی بھی دوست اگر یورپ میں بیٹھا ہوا تو آپ اس سے بات کر لیں گے. فاصلے کم ہو گئے ہیں، چیزیں کنیکٹڈ ہیں آپس میں. تو یہ گلوبلائزیشن ہے. تو یہ کچھ کی فیکٹرز ہیں، ان کو ہم نے ڈیٹیلز میں آگے چل کے پڑھنا ہے، لیکن آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں کیا. اور اس کے بعد ٹیررزم 9/11 کا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا 2001 میں، اور اس کے بعد سے دہشت گردی جو ہے وہ بھی IR کا ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. وہ بھی ہمارے بعد میں ٹاپکس میں شامل ہے، ہم اس کو وہاں پہ جا کے ڈیٹیلز میں پڑھیں گے. اب آتے ہیں نیچر آف انٹرنیشنل ریلیشنز کی طرف. تو نیچر کے اندر نا ایک بیسک کویسچن ہے کہ کیا انٹرنیشنل ریلیشنز ایک الگ سبجیکٹ ہے یا نہیں ہے. یہ کیا ہے، یہ اس کی نیچر کے اوپر کویسچن ہے کہ اس کی نیچر کیا ہے اس سبجیکٹ کی. یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے بھی یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اگر تو اس کو ایز اے سبجیکٹ دیکھا جائے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے اس کو ہسٹری میں، اکنامکس میں، پولیٹیکل سائنس میں پڑھایا جاتا تھا ایز اے سب فیلڈ. جیسا کہ آپ اسلامیات پڑھ رہے ہیں تو اسلامیات کے اندر بھی آپ لوگ IR کو پڑھ رہے ہیں. تو اس سے پہلے تک اس کو اسی طرح سے پڑھایا جاتا تھا.
پھر فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جب لوگوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ یار یہ تو ایک بہت بڑی تباہی تھی، اب اتنی بڑی تباہی سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو وہاں سے آئی آر کو امپورٹنس ملی کہ یہ ایک سبجیکٹ ہے، اس پہ اگر زیادہ ڈیٹیلز سے فوکس کیا جائے تو یہ ہمیں جنگوں سے باہر نکال سکتا ہے۔ لیکن اس میں بھی اس کے بعد بھی جو آئی آر کو اسٹڈی کیا گیا وہ جسٹ ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں تھا، وہ بھی پہلی جنگ عظیم کو پڑھا گیا، اس سے پہلے کے واقعات کو پڑھا گیا کہ اچھا یہ معاملات ایسے ہوئے تھے ایسے ہوئے تھے ایسے ہوئے تھے تو دنیا میں جنگ ہوئی۔ تو اس طرح کی چیزیں تھیں، جنگ اور امن یہ دو ہی اس کے ٹاپک تھے، اور تیسرا ڈپلومیسی تھا، تو یہ دو تین چیزیں ملا کر آئی آر کا سبجیکٹ بنا تھا، تو یہ کوئی زیادہ براڈر نہیں ہوا تھا۔ دوسرا یہ کہ اس کو سبجیکٹیو وے میں پڑھا جا رہا تھا۔ سبجیکٹیو وے میں کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو ہسٹوریکلی پڑھا جا رہا تھا۔ لیکن جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی ہے، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے آئی آر کو پرومیننس ملی، اب وہ جو سبجیکٹیو وے تھا وہ وے ختم ہوا، آہستہ آہستہ سائنٹیفک میتھڈ سامنے آیا کہ اس کو سائنٹیفک وے میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ڈفرینٹ نئے تھیوریز اس کے اندر آ گئیں، ریئلزم، لبرلزم، وہ ہم ان کو بھی کل سے پڑھیں گے۔ اور سائنٹیفک وے میں مطلب اس کی اپنی تھیریز پیش کی گئیں۔ مثال کے طور پر یہ اس کے اندر ریئلزم کی ایک تھیری ہے جو یہ کہتی ہے کہ ایک جو پاور دنیا کو ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہے وہ کسی دوسری پاور کو اوپر نہیں آنے دیتی، ہیگ منی کا ایک کنسیپٹ ہے، اور جو بھی کوئی دوسری پاور اوپر آنے لگے گی تو وہ جو پہلی پاور ہے وہ کوشش کرے گی اس کو جس طرح سے بھی دبایا جا سکے اس کو دبائے۔ تو یہ کیا ہے، یہ اب تھیری ہے آئی آر کے اندر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے چائنا رائز کر رہا ہے، جیسے چائنا اٹھ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ 2050 تک دنیا کی بڑی پاور بن جائے۔ تو اب کیا ہو رہا ہے، امریکہ اس کو کنٹینیوسلی پریس کر رہا ہے کہ یہ دنیا کی بڑی پاور نہ بن جائے۔ تو یہاں سے ہمیں سمجھ آیا کہ آئی آر کے اندر چیزوں کو سسٹمائز کر لیا گیا، کچھ تھیریز بنا دی گئی ہیں، جب ان کو پیپر پہ اتارا جاتا ہے تو وہ بالکل پرفیکٹ ہوتی ہیں، اور بعد میں آنے والے معاملات کو وہ کلیئر بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ تو 1960s کے بعد کیونکہ اس میں سائنٹیفک میتھڈ آ گیا تو یہ سبجیکٹ زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا۔ لیکن کسی بھی سبجیکٹ کو اگر وہ انڈیپینڈنٹ سبجیکٹ ہو تو اس کے اندر تین چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 اے سسٹمیٹک باڈی آف تھیری، سیکنڈ ہے جی اپروپریٹ میتھڈالوجی، اور تیسرا ہے ڈسٹنکٹ سبجیکٹ میٹر۔ اب سسٹمیٹک باڈی آف تھیری جیسے کہ میں نے مثال دے کے آپ لوگوں کو سمجھایا، تو اس کے اندر تھیریز بھی سامنے آئیں اور ان کو سسٹمائز بھی کر دیا گیا، اور بعد میں آنے والے واقعات کو وہ تھیریز ایکسپلین بھی کرتی رہیں۔ تو یہ پہلی تو اس کی شرط پوری ہوگی۔ سیکنڈ اپروپریٹ میتھڈالوجی، اس سبجیکٹ کی بعد میں اپنی میتھڈالوجیز بھی بنائی گئیں، تو یہ جو سیکنڈ کنڈیشن تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ جو تھرڈ کنڈیشن ہے ڈسٹنکٹ سبجیکٹ میٹر، اس سے پہلے تک اس میں جو کچھ بھی تھا وہ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں تھا یا وہ پولیٹیکل سائنس کے پرسپیکٹیو میں تھا۔ اب اس کا جو سبجیکٹ میٹر ہے 1960s کے بعد وہ پھیلنا شروع ہو گیا۔ اب اس میں پہلے تو یہ تھا کہ ملکوں کے درمیان جو سیاست ہوتی تھی اس کو اس کے اندر دیکھا جاتا تھا، اب یہ سیاست تک کے معاملات تک محدود نہیں رہا، اب اس کا جو ایریا تھا وہ وسیع ہونا شروع ہو گیا۔ ملکوں کے درمیان جو تعاون تھا یہ اس کو بھی اسٹڈی کرنے لگے۔ اس کے اندر پھر یہ نیوکلیئر کے اندر نئی نئی چیزیں آ گئیں، نیوکلیئر کو بھی اس نے اسٹڈی کرنا شروع کر دیا۔ اکنامکس تو آلریڈی اس کے اندر اسٹڈی ہو رہی تھی، ماحولیات کے جو افیکٹ تھے وہ بھی اس میں اسٹڈی ہونا شروع ہو گئے، گلوبلائزیشن کی وجہ سے جو ایشوز آئے تھے۔ پھر ٹیررزم کا نیا ایک ایشو سامنے آیا 2001 میں، وہ بھی اس کے اندر اسٹڈی ہونا شروع ہو گیا۔ تو جو اس کا سبجیکٹ میٹر ہے وہ پھیلتا رہا۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن بنی تھی یونائٹڈ نیشنز کی 1945 میں، اس کے بعد بہت ساری اس طرح کی WTO بن گئی، IMF بن گیا، ورلڈ بینک بن گیا، سارک بن گیا، تو OIC کے نام سے جماعت بن گئی۔ تو اس طرح بہت ساری تنظیمیں بن گئیں، وہ بھی اس کے اسفیئر میں شامل ہو گئیں۔ تو اس کا جو سبجیکٹ میٹر جو میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد تک وہ صرف جنگ کو پڑھ رہا تھا یا امن کو پڑھ رہا تھا، اب وہ بہت زیادہ وسیع ہو گیا۔ اس کے اندر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی آ گئیں، اس میں نئے نئے ایشوز آ گئے۔ تو جو IR ہے یہ سبجیکٹ کے طور پہ پھیلتا چلا گیا۔ پھر بھی اس کے اوپر یہ کویشچن آتا ہے کہ جب ایک سبجیکٹ ہے جس کی باؤنڈریز ہی نہیں ہے،
اب اس کے اندر کوئی بھی چیز ہے، مثال دے رہا ہوں اکنامکس کی، تو اکنامکس میں بھی وہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، آئی آر میں بھی پڑھائی جا رہی ہیں، پولیٹیکل سائنس میں بھی پڑھائی جا رہی ہیں اور اس آئی آر میں بھی پڑھائی جا رہی ہیں۔ تو اب فائنلی اس کے اوپر دونوں طرح کی رائے ہے۔ ایک رائے وہ ہے جو کہتی ہے کہ آئی آر ابھی بھی ایک الگ سبجیکٹ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری دوسرے سبجیکٹس کے اندر سے لی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کی اپنی چیزیں نہیں ہیں، یہ دوسرے سبجیکٹ سے اس نے اٹھائی ہوئی ہیں۔ جبکہ جو وہ دوسری کیٹیگری کے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ آئی آر ایک الگ سبجیکٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی آر کی ڈومین جو ہے یہ بہت وسیع ہو چکی ہے۔ آئی آر کے اندر ہر ملک میں آئی آر پڑھایا جا رہا ہے، اور آئی آر کے اندر لوگ پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں، ایون آئی آر کی جو سب فیلڈز ہیں ان کے اندر بھی لوگ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی آر جو ہے یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ تو یہ اس کی نیچر کی ڈیبیٹ تھی کہ آئی آر جو ہے یہ الگ سبجیکٹ ہے یا نہیں ہے۔ اس میں آپ کو ہسٹوریکلی بتایا کہ یہ چیزیں کیسی ہیں، اور فائنلی کنکلوژن میں آپ بتائیں گے کہ ابھی بھی دونوں رائے جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ آئی آر الگ سبجیکٹ ہے، اور دوسرا کہتے ہیں کہ آئی آر الگ سبجیکٹ نہیں ہے۔